السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداہم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ وقال تبارک وتعالی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ وقال علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم الدعاء هو العبادہ۔ ناظرین، پروگرام دوائے شافی پیش خدمت ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے ضمن میں جو کچھ بھی کہا سنا جائے، اللہ اس کو حقیقی کما حق کو سننے اور پھر سمجھنے اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ناظرین، آج کی اس مجلس میں ہونے والی گفتگو کا موضوع امام موصوف علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی تالیف کردہ کتاب الداء والدواء میں جو انہوں نے ایک عنوان ذکر کیا تھا، میں چاہوں گا کہ اس عنوان کا اعادہ کرتے ہوئے آگے اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ فرماتے ہیں کہ عمر یستنصر بالدعاء، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ ایک طرز عمل تھا زندگی کا کہ جب بھی کوئی ضرورت پڑتی تو دعا کا سہارا لیتے۔ تو دعا ان کے لیے ایک بڑا ذریعہ تھا، مضبوط، اور ایک سبب تھا مسبب تک پہنچنے کا اور مطلوب مقصود پانے کا، دشمن پر حاوی ہونے کا، غلبہ پانے کا، کوئی تکلیف دکھ اور مصیبت آئی ہے، پریشانی، اس کے مداوع کا۔ تو دعا کو وہ ایک بڑا اکسیر اور بڑا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ اس تمنا لیے دعا کرتے رہتے کہ اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک ففی بلد رسولک، مجھے اپنے نبی کے پاکیزہ شہر میں شہادت دو، اور اے اللہ مجھے شہادت کی زندگی اپنے نبی کے شہر میں دو۔ اللہ نے وہ بھی عطا کر دی۔ ان کا ایمان اور عقیدہ اور پختہ عقیدہ جو تھا اللہ پر توکل، وہ مشعل راہ ہے۔ اور کئی ایک واقعات ایسے ان کی خلافت کے کہ جو انسانی رہتی دنیا تک کے لیے، بلکہ خاص طور پر جو حکمران ہیں، مسلمان حکمران اولو الامر، ان کے لیے بہت ہی بڑا ایک اسوہ ہیں، میں سمجھتا ہوں۔ کامیاب حکمرانی کے اصولوں میں سے بہت بڑے بڑے اصول، سنہری اصول جو انہوں نے وضع کیے حکمرانی کے، اور معمولی بھی جو اس میں لغزش نہیں آنے پائی آپ کے عقیدے میں۔ یہ بھی اسلامی تاریخی کتب ان میں یہ بات سنی اور پڑھی جاتی ہے کہ ایک بار ان کے دور خلافت میں مصر کے اندر غالباً دریائے نیل کی بات ہے کہ وہ بہتا نہیں تھا جب تک کہ اس میں کوئی انسانی شخص کو قربان کر کے یا کسی جوان عورت کو اس کی بینٹ نہ چڑھا دیا جاتا۔ یہ ایک قدیم کوئی رسم چل رہی تھی مشرکانہ، انتہائی بد عقائد، جو کہ خاص طور پر بت پرست لوگ تھے، ان کے یہ توہمات پرستی اور شیطانوں کی طرف سے یہ ایک ان کو اس عقیدے پر ایک مطلب مستقل ایک روٹین میں سال ہا سال ایک قربانی دینا پڑتی ہے اہل مصر کو، تاکہ یہ جو دریا ہے یہ جاری رہے، اس کا پانی، اور اس سے ہم فائدہ اٹھاتے رہیں، ادروائز وہ خشک ہو جاتا۔ تو ایسی ہی حالت تھی کہ وہ دریا جو ہے وہ خشک ہو گیا۔ تو امیر مصر غالباً عمرو بن عاص تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ لوگ اپنی وہی قدیم رسم اس کو پورا کرنے پر تلے ہوئے ہیں، ان میں کچھ مسلمان بھی اور دیگر کچھ غیر مسلم بھی اور بت پرست بھی، توہمات پرست لوگ ہیں، تو انہوں نے اس بات کو روکا اس سے کہ وہ ایسا نہ کریں، اور اس بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ یہ صورتحال بنی ہے خاصی پریشان کن، دریا بھی خشک ہے اور چل نہیں رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے ایک چند الفاظ پہ کاغذ پر لکھ کر ایک رسالہ
تو وہ اس دریا کے نام پر اپنے قاصد کو بھجوایا کہ وہ جو شہر کے اس وقت کے امیر تھے ان سے یہ کہا کہ وہ اس کاغذ کو اس دریا میں ڈال دیں۔ تو ہدایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تحریر لکھی وہ اس قسم کی تحریر تھی، ملتی جلتی ان الفاظ کے ساتھ کہ اس میں ایو البحر کے الفاظ اس طرح کے، یا ایو النہر ان کنت تجری من قبل، اگر تو اس سے پہلے بہتا ہے اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے بہتا رہا ہے، چلتا رہا ہے، جاری رہتا ہے اپنے اختیار سے یا اپنی قوت سے، تو فلا تجری، تو میں تجھے کہوں گا کہ کبھی نہ چلنا۔ اگر تو اپنے اختیار کے ساتھ پہلے بھی بہتا ہے یا بہتا رہا ہے تو بس رک جاؤ، اس سے آپ نہ چلنا، نہ جاری ہونا۔ اور اگر اس کے علاوہ معاملہ ہے کہ اللہ ہی تجھے چلاتا ہے اور اللہ ہی تجھے روکتا ہے، اللہ ہی تیرے پانی کو خشک کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی حرکت میں ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها وما هی ویعلم ما فی البر والبحر، تو اللہ کے وہ علم میں بھی ہے اور اللہ کے حکم کا بھی وہ پابند ہے، اور اللہ کے حکم سے ہی کائنات میں ہر قسم کی حرکت اور سکون ہے۔ تو یہ تو بات بالکل حقیقت تھی۔ تو فَأَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَن يُجْرِيَكَ، تو میں اللہ جو علیم و قدیر ہے اس کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ تو چل اور تجھے چلا دے، اللہ تجھے چلا دے، جاری کر دے۔ تو بس یہ رسالہ یا یہ لکھی ہوئی تحریر اس دریا، خشک دریا میں پھینکنے کی دیر تھی کہ بس دریا جو ہے وہ طغیانی کے ساتھ چل پڑا، بھرا ہوا پانی کے ساتھ بہہ پڑا۔ تو ناظرین، اس طریقے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ جانتے ہیں کہ حجر اسود کا واقعہ ہے، پتھر کو یہ مخاطب کر رہے ہیں۔ اسی طرح وہ جو حدیبیہ کا درخت تھا جس کے سائے تلے 1400 صحابہ کم و بیش جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ بیعت کی تھی، اور وہ بھی کٹوا دیا۔ یہ ایک عقیدے کی انتہائی زیادہ پختگی، اللہ پر توکل، اور پھر ایسے ہستی کہ ہر معاملے میں اللہ کی ذات کو ہی اپنا پریفر کرنا اور ان سے ہی التجا، انہی سے ہی دعا، اسی طرف ہی رخ، ایک بہت بڑا ایک وصف تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو کہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اسی لیے ان کی اس بات کو انہوں نے کوٹ کیا یہاں، کہ وہ کہتے تھے کہ مجھے میرے سامنے یہ اس بات کی اہمیت نہیں کہ دعا قبول ہوئی ہے کہ نہیں، مجھے اس بات کی اہمیت ہے کہ دعا کی توفیق ملی ہے کہ نہیں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے دروازے تو کبھی بند نہیں ہوئے، اللہ کے دروازے کھلے ہیں، اور اللہ خود کہتا ہے جب دعا کی توفیق مل گئی تو اس کے ساتھ ہی اس کا جو صلہ ہے وہ کیا ہے؟ دعا کی قبولیت، وہ اس کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے، اٹیچ ہے، وہ الگ نہیں ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ کبھی اللہ کے دروازے بھی بند ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس میں تھے اور انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ اللہ کے دروازوں کو کھٹکھٹاتے رہنا چاہیے، اللہ رب العالمین ان کو کبھی بند نہیں کھول دیتا ہے۔ آپ نے جو عاجز لوگ ہیں جب کوئی دروازہ جا کر اللہ کا کھٹکھٹائے، مراد یہی تھی کہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے وا کر دیتے ہیں اس کے لیے۔ تو یہ سن کر ایک بوڑھی عورت اٹھی وہاں سے، اس نے کہا یا حضرت میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا کبھی اللہ کے دروازے بند بھی ہوئے ہیں؟ آپ نے یہ جو کہا کہ کھٹکھٹاتے رہنا چاہیے تو کہ اللہ کا دروازہ کھل جاتا ہے، کبھی بند بھی ہوئے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ یہ مجلس میں تھے اور اس بوڑھی خاتون کی یہ بات سن کر وہ آپ دیدہ ہو گئے اور نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور کہا اے اللہ، تیرے بارے میں مجھ سے کہیں زیادہ یہ عورت، بوڑھی عورت جو ہے یہ معرفت رکھتی ہے، تجھے زیادہ جانتی ہے مجھ سے، کہ تیرے واقعی دروازے کبھی بند ہی نہیں ہوئے، میں نے تو بند کرنے کی بات کی ہے، وہ ہمیشہ ہیں ہی کھلے، کہ کون ہے جو آ کر اس سے ان دروازوں میں آ کر اپنا استفادہ کرے یا اللہ کی رحمت سے بہرہ ور ہو۔ ناظرین دیکھیے،
کبھی یہ دروازے جب ظاہری طور پہ بند ہوتے ہیں، انسان کو محسوس ہوتے ہیں، معلوم ہوتے ہیں، یہ بھی صورت ایسی بنتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں اس محل میں تھے، پیلس میں مصر کے، تو اس وقت جب وہ اس محل کی ملکہ جو تھی رہنے والی، جس کا نام زلیخا لیا جاتا ہے، اس نے آپ کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی غلط اور گندے ارادے سے، تو دروازے بند کر دیے تھے کہ یہ باہر نہ بھاگ سکے۔ وہ گھر کا غلام کی شکل میں، نوکر کی شکل میں حضرت یوسف علیہ السلام کا وہاں بسیرا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جب اس نے یہ کوشش کی تو وہ پیغمبر پاک باوجود اس کے کہ دروازے بند تھے وہ بھاگے۔ تو بہرحال یہ باتیں بالکل واضح اور لکھی ہوئی اور پڑھی ہوئی سننے میں آتی ہیں کہ ایسا ہی ماحول ہوگا کہ دروازے بند کر دیے اس نے کہ باہر نہ جا سکے، راستے مسدود کر دیے، اور محل جو ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ اس کی کئی راہداریاں ہوتی ہیں، کئی دروازے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ بھاگے تو ناظرین دروازہ ایک ایک کر کے کھلتا چلا گیا اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو بچایا۔ جیسے بھی دروازے جتنے بند تھے یا جتنی رکاوٹیں تھیں سب ختم ہو گئیں، مراد دروازوں سے رکاوٹیں بھی ہیں، سب ختم ہو گئیں اور اللہ نے محفوظ کر لیا، بچا لیا۔ آج اگر ظاہری طور پر ہمارے سامنے کوئی رکاوٹیں کھڑی نظر آئیں ہمارے راستوں میں، یا ہمیں اپنے جو مطلوب اور مقصود ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے مشاکل اور پریشانیاں اور دکھ کے بڑے بڑے دروازے یا بڑے بڑے ایسے رکاوٹیں سامنے کھڑی نظر آتی ہیں، تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہمارا اور ہمارے پیغمبر یوسف علیہ السلام کا رب پروردگار ایک ہی ہے۔ تو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے، یقین رکھتے ہوئے، اسی لیے وہ شاعر کا شعر یہاں علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے کہ لا تسل بنی آدم حاجتاً واسأل الذی ابوابہ لا تحجب، کہ کبھی بھی بنی آدم سے نہ مانگنا، سوال نہ کرنا، بلکہ اس ذات سے مانگا کرو کہ جس کے کبھی دروازے بند نہیں ہوئے۔ اللہ یغضب ان ترکت سوالہ اور الرب یغضب ان ترکت سوالہ، پروردگار جو ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے اگر آپ اس سے مانگنا چھوڑ دیں۔ وابن آدم حین یسأل یغضب، اور آدم کا بیٹا جب اس سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ تو بالکل ایک خالق اور مخلوق کی یہاں پہچان واضح طریقے سے ہو جاتی ہے کہ اللہ ایسی صفات کا مالک ہے کہ اس سے نہ مانگو ناراض ہوتا ہے، اور بنی آدم اس کا عالم یہ ہے کہ اسے مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم مخلوق کی طرف بھاگتے ہیں، جس سے مانگا جائے تو وہ آگے ہم سے ناراض ہوگی، اور خالق جو ہمارے انتظار میں ہے، جو خوش ہوتا ہے میرے دروازے پہ آگے مانگو میں دوں اور اپنی رحمتوں سے اسے معمور و بھرپور کر دوں، اس کی طرف ہم جانے سے کتراتے ہیں۔ یہ ہمارا رویہ بالکل ایک اپوزٹ رویہ ہے، اس پر ہمیں غور کرنا ہے، اور اسی چیز کو اجاگر کرنے کے لیے علامہ موصوف رحمہ اللہ نے جو ہر بیماری کا تریاق اور اس کا علاج ہے وہ اس دعا کو یہاں قرار دیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ فمن الہم الدعاء فقد ارید بہ الاجابہ، کو جو توفیق دیا گیا دعا کرنے کا تو گویا کہ اللہ نے اس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کیا ہے کہ وہ اس کو وہ عطا کر دے۔ تو گویا ناظرین اسی پہ آپ قیاس کرتے ہیں کہ جب انسان ایک نیکی کا عمل کرتا ہے تو نیکی کے عمل کے بعد پھر نیکی کی توفیق ملنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ پہلی نیکی آپ کے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ تو لوگ یہ کہ چاہتے ہیں باور سمجھنا، معلوم کرنا کہ ہماری یہ نیکیاں کسی کھاتے میں جا رہی ہیں کہ نہیں، یا قبول ہوتی ہیں کہ نہیں۔ تو ان کے لیے مبارک ہو کہ جن کو نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق ملے۔ اگر ایک شخص ایک دن میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی عادت اپنا لیتا ہے ڈیلی، اور پھر ہر روز اللہ کا ملاقمین اس توفیق دیتے چلے جاتے ہیں کہ وہ اس کو چھوڑتا نہیں، تو سمجھ لیں کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ نیکی قبول و منظور ہے، اللہ اس کو توفیق پر توفیق دیے چلے جاتے ہیں۔ تو نیکی کی یہ برکات ہیں، یہ ثمرات ہیں، اس کی قبولیت کی علامات ہیں کہ نیکی پر دوبارہ نیکی کرنا، بعد میں توفیق کا مل جانا۔
اسی طرح نیکی جو ہے وہ جب دعا کی شکل میں انسان اختیار کرتا ہے تو دعا جب کرتا ہے، دعا کے بعد دوبارہ دعا سے پھر بار بار دعا اللہ کی بارگاہ میں انسان اس کو ایک عادت بنا لیتا ہے، ایک معمول بنا لیتا ہے، تو سمجھ لے کہ بار بار اللہ کی بارگاہ میں حاضری یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہر آدمی کے یہ بخت میں یہ چیز نہیں ہے، قسمت میں۔ تو اللہ نے مجھے خاص اپنے فضل سے نوازا، کرم سے، کہ مجھے اپنے دروازے پہ آنے کی مہلت دی، توفیق دی، اجازت دی اور میرے لیے اپنے دروازے کھول دیے۔ تو یہ ایک بڑی علامت ہے۔ علامہ صاحب یہ یہاں بات پاور کرتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَقُولُ ادعونی استجب لکم۔ اس آیت مبارکہ کو استدلال کے طور پہ پیش کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ وقال اذا سألک عبادی انی، اور یہ بھی ایک دوسرے مقام پہ سورہ بقرہ میں یہ ذکر فرمایا ہے کہ جب اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کریں، پوچھیں، عبادی میرے بندے، کس کے بارے میں؟ انی فانی قریب، کہ ہمارا پروردگار کتنا ہم سے دور ہے یا کتنے فاصلے پہ ہے، تو انہیں کہہ دو کہ انی قریب، میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا بھی ہوں، اور سنتا ہی نہیں بلکہ اس کو قبول بھی کرتا ہوں۔ تو اذا دعانی، اسی طرح سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی حدیث بھی انہوں نے یہاں ذکر کی ہے، ان آیات مبارکہ کے ذکر کرنے کے بعد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو اللہ رب العالمین سے سوال نہیں کرتا اللہ اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ قریباً وہ جو شعر اس سے پہلے پڑھا گیا ہے، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ الرب یغضب ان ترکت سوالہ، کہ اللہ ناراض ہو جاتا اپنے بندے سے اگر اللہ سے وہ مانگنا چھوڑ دیں۔ تو تقریباً یہ جو شعر کا یہ حصہ ہے، یہ اس حدیث مبارک کا یہ ترجمہ ہے، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس پہ غصہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ رِضَاءَهُ فِي سُؤَالِهِ وَطَاعَتِهِ، کہ اللہ کی رضا جو ہے وہ اللہ سے مانگنے اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں ہے۔ وَإِذَا رَضِيَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے گا، فَكُلُّ خَيْرٍ فِي رِضَاهُ، تو ہر قسم کی خیر اور بلائی اس کی رضامندی میں ہے، كَمَا أَنَّ كُلَّ بَلَاءٍ وَمُصِيبَةٍ فِي غَضَبِهِ، جیسا کہ ہر قسم کی تکلیف اور مصیبت اس کی ناراضگی میں ہے۔ تو ناظرین، یہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کا قول تھا، اس پر اکتفا کرتے ہوئے ہم آج سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ہم آئندہ اسی عنوان کے تحت ذکر کردہ چند احادیث کا تذکرہ کریں گے۔ جو کچھ کہا سنا ہے سر دست اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔